السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تابش دہلوی کی یہ غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے تابش دہلوی کے تعارف کو دیکھ لینا ہے۔ دبستان دہلی کے آخری نمائندہ شاعر تھے، اور ان کی شاعری کے اندر ہمیں انسان کی عظمت کی بات ملتی ہے، انسان کی عظمت کا ذکر ملتا ہے، تو یہ عظمت انسان کے نقیب تھے۔ اس کے علاوہ روایتی موضوعات بھی، جیسے حسن و عشق، تصوف وغیرہ کے روایتی موضوعات بھی ان کی شاعری کے اندر ہمیں ملتے ہیں، لیکن انسان کے معاشی اور فکری مسائل کو تابش دہلوی نے موضوع سخن بنایا ہے۔ پہلا شعر دیکھیں۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ سکون کی تلاش کی بات ہو رہی کہ سکون درکار ہے، ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن کہیں پر بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا، اور ذرا سی دیر کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جو سکون ملتا ہے اس کو سکون نہیں کہتے۔ تو جو سکون ملتا ہے، جو درد دل جسے کہتے ہیں، جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، غالباً اقبال کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ تو یہ درد دل کہاں سے ملتا ہے، یہ والا سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ انسانیت کی خدمت کرنے سے انسان کو یہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو انسانیت کی خدمت کی خواہش کا بھی اس شعر کے اندر اظہار ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، اور پھر ظاہر ہے اللہ کے ذکر اور اس کے بندوں کی خدمت میں ہی سکون ہے۔ تو اس طرف بھی اس شعر کے اندر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، سکون کی تلاش میں ہے، تو اس کو اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی طرف رجوع کرنی ہوگی، اس طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ تو اضافی شعر ساتھ لکھ لیجئے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ کبھی ہر جلوہ صدرنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہ ماضی اور حال کا تقابل کر رہے ہیں۔ جو ماضی کا زمانہ تھا، جو پاسٹ میں، ماضی میں شاعر کے ساتھ، شاعر کے جو حالات تھے زندگی کے، اور اب جو موجودہ حال کے اندر جو حالات ہیں، اس کا تقابل، اس کا مقابلہ اس شعر کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ پہلے مصرعے کے اندر جلوہ صدرنگ کہہ کر، یعنی 100 طرح کے جلوے جو تھے وہ میری آنکھوں کو میسر تھے۔ تو جلوہ صدرنگ سے مراد جو ہے ماضی کی خوبصورت یادیں ہیں، اور وہ ماضی کی خوبصورت یادیں کیوں ہیں؟ وہ دیدار محبوب کی وجہ سے، کہ محبوب کا دیدار میسر تھا، دوست کا، محبوب کا وصال، اس کا ملنا میسر تھا۔ اس وجہ سے ماضی جو ہے وہ خوبصورت یادوں، ماضی کے اندر خوبصورت یادیں موجود ہیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ ماضی تو خوبصورت یادوں سے عبارت ہے، لیکن جو موجودہ دور ہے، جو حال ہے، اس میں اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس میں دنیا کی رنگینی ختم ہو گئی ہے، وہ خوبصورتی دنیا کی ختم ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے وہ خوبصورتی کس وجہ سے تھی؟ وہ دیدار محبوب اور وصال یار کی وجہ سے تھی۔ اور اب محبوب کی التفات سے، محبوب کی ملاقات سے، محبوب کی دیدار سے شاعر محروم ہے، تو وہ اس محرومی کی انتہا کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ محرومی کی انتہا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ خوبصورت نہیں لگ رہی، اور جو ماضی کی خوبصورت یادیں تھیں اب بس وہی رہ گئی ہیں، اور حال میں مجھے یہ دنیا جو ہے یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہی۔ تو ماضی اور حال کا تقابل اس شعر کے اندر شاعر نے کیا ہے۔ عشق کی ہر داستاں میں ایک ہی نقطہ ملا، عشق کا ماضی ہوا کرتا ہے مستقبل نہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں۔ ہر ایک کارے تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ دو ہی پوائنٹ اس شعر کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات، شاعر اپنی مجبوری کی بات کر رہے ہیں، اپنے مجبور ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب کے، اپنے دوست کے مختار ہونے کا، خود مختار ہونے کا، آزاد ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یعنی شاعر بے اختیار ہے اور محبوب جو ہے وہ با اختیار ہے۔ شاعر کی قسمت میں سکون نہیں ہے، شاعر کی قسمت میں کامیابی نہیں ہے، شاعر کی قسمت میں خوشی نہیں ہے، اور یہ خوشی، کامیابی اور سکون وہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اس کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا کہ اس کو کبھی سکون نہ ملے، اس کو کبھی کامیابی نہ ملے، اور اگر وہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے
جبکہ دوسری طرف جو محبوب ہے، جو با اختیار ہے، جو خود مختار ہے، اس کے لیے کامیابی کا حصول، اس کے لیے خوشی کا حصول، اس کے لیے سکون کا حصول اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف مجبوری ہے، دوسری طرف مختاری ہے، ایک طرف یہ سب چیزیں حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا حصول جو ہے وہ زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں جو ہیں شاعر نے بیان کی ہیں کہ ایک طرف میری قسمت میں بے اختیاری ہے اور محبوب کی قسمت میں با اختیار ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ اضافی شعر آپ ساتھ لکھیں گے، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ میر تقی میر کا یہ اضافی شعر آپ اس شعر کے ساتھ بطور حوالہ لکھیں گے۔ اگلا شعر دیکھیے، ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ ہنگامہ آرا ہونا، مشکلات سے لڑنا، جد و جہد کرنا، قیادت کرنا۔ کہتے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں لوگ قیادت کرتے ہیں تو چند لوگ ہی خود کو قیادت کا اہل سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو تقلید کی طرف صرف قابل تقلید سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف تقلید کرنی ہے، ہم نے صرف پیروی کرنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہنگامہ آرا لوگ ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے دنیا کے اندر رونق ہوتی ہے۔ تو میری وجہ سے، شاعر کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اس دنیا کے اندر ساری رونق تھی، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قیادت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات سے لڑتے ہیں، ہنگامہ آرا ہوتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اس دنیا کے اندر جد و جہد کرنے والا، میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جو مشکلات سے لڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہنگامہ آرا تھے، ہماری وجہ سے اس دنیا کے اندر ساری رونق تھی، لیکن جب ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا، کہ کہیں پر بھی ہمارے بعد پھر کوئی ایسا نہیں آیا جو اس دنیا کے اندر مشکلات سے لڑے، جو اس دنیا کے اندر ہنگامہ آرا ہو، جد و جہد کرنے والا ہو، کیونکہ جو مشکلات سے لڑتے ہیں وہی زمانے کا حسن ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ایسے قائد بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم لوگ خود کو قیادت کا اہل سمجھتے ہیں اور میدان عمل میں کود پڑتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ساری رونق ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ چونکہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو مجھ سے ساری رونق تھی، اور جب سے میں دنیا سے گیا ہوں تو اب اس دنیا کے اندر کوئی رونق نہیں رہی۔ یہ پوچھئے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا، ہم ہی تو ایک خزانہ تھے ہم ہی لٹا دیے گئے۔ تو شاعر اس کے اندر ہنگامہ آرا ہونے کی تلقین کر رہے ہیں، ہنگامہ آرا ہونے کی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ کہ مشکلات کو دیکھ کر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ مشکلات سے لڑا جاتا ہے، مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے۔ جب انسان مشکلات کو دیکھتا ہے تو وہاں پر ہنگامہ آرا ہوتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگلا شعر دیکھیں، تماشا سوز ہے ہر جلوے انداز یکتائی، تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے اس شعر کے اندر ہمیں محبوب حقیقی اور عشق حقیقی کا حوالہ ملتا ہے۔ تماشا سوز ہے، تماشا جلا دینے والا ہے، یعنی ہم جب ایک نظارہ دیکھتے ہیں، ایک جلوہ دیکھتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرا انداز یکتائی ایسا ہے، تیرا واحد ہونے کا انداز ایسا ہے، یکتا ہونے کا انداز ایسا ہے کہ وہ تماشا سوز ہے، وہ نظاروں کو بسم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا، کہ جو انسان تیری ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے، تیرے جلووں میں کھو جاتا ہے، تیرا جلوہ دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ اتنا یکسو ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی جلوے ہیں، نظارے ہیں، منظر ہیں، وہ اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ انسان وہ دیکھتا ضرور ہے، ان جلووں سے لطف اندوز ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ جلوے اس کو عشق حقیقی کی طرف گامزن کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے محبوب حقیقی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ اس کو اپنے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ تو محبوب حقیقی کے جلوے کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا کے جو جلوے ہیں اس میں محبوب کے حسن کی بات ہو رہی ہے، کہ اس کو جو اللہ رب العزت کے انداز یکتائی کو دیکھ لیتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جاتا ہے، پھر اس کو عشق حقیقی میں یکسوئی مل جاتی ہے، پھر اس کو دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں اس میں اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، یعنی عشق حقیقی کے اندر اس کو یکسوئی مل جاتی ہے۔ تو میر درد کا شعر ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اگلا شعر دیکھیں جی، رہا ایک ایک قدم پہ پاس آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔
اب اس کے اندر آداب عشق کے خیال کی بات کی گئی ہے کہ انسان کو عشق اور محبت اور مروت کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں محبت جو ہے ایک تہذیب ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں ہر چیز کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، اس کی کچھ ترتیب ہوتی ہے، اس کی کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ تو عشق کے اندر، محبت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے آداب طلب، مجھے عشق کے آداب کا پاس رہا، محبت کے ادب آداب کا خیال رہا، وگرنہ اے میرے محبوب ہم تجھے حاصل کرنے میں وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہاں پہنچ کر پھر تیرا طلب کرنا، تجھے حاصل کرنا یہ زیادہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے اخلاقی اقدار جو ہوتے ہیں اس کو فراموش نہیں کیا، ہم نے اپنے اخلاقی اقدار کا پاس رکھا، ہم نے محبت کے ادب آداب کا پاس رکھا، اس لیے ان ادب آداب کی وجہ سے ہم تجھے حاصل نہیں کر پائے، وگرنہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ تیرا حصول جو ہے ہمارے لیے مشکل نہیں تھا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، کہ اگر کوئی شخص عشق اور محبت کرتا ہے تو اس میں ادب ضروری ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جی مقطع کی طرف آئیں جی۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ اس شعر کے اندر دو چیزوں پر بات ہوئی ہے۔ ایک تو اس چیز کا اظہار ہے کہ انسان ازل سے ہمیشہ سے جستجو کر رہا ہے، ہمیشہ سے اپنے دل کے اندر آرزوئیں پالتا آ رہا ہے، خواہشات پالتا آ رہا ہے، اور خواہش جو ہوتی ہے بس اوقات وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر ایک اور خواہش جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جی ہماری خواہشات ختم نہیں ہو رہی، ہم جستجو کر رہے ہیں لیکن ہماری جستجو جو ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بس اوقات جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ حسرت ناکام بن کر انسان کے سینے میں رہ جاتی ہے، اور اگر پوری ہو بھی جائے تو پھر بھی ایک نئی خواہش جو ہے وہ انسان کے سینے کے اندر بیدار ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ غالب کا ایک آفاقی شعر ہے، اسی آفاقی نکتے کی طرف غالب نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور معروف شعر ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ والسلام۔